تو آج ہم نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 37 پر بات کرنے والے ہیں، ایک ایسا واقعہ جو ہمیں لیڈرشپ، سیلف رسپیکٹ اور انسانی وقار کے بارے میں بہت گہرے اصول سکھاتا ہے۔ یہ دراصل ایک کہانی ہے کھوکھلی عزت پر سچی انسانی عظمت کی جیت کی۔ ذرا اس منظر کو تصور میں لائیے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام شام کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ راستے میں علمبار شہر آتا ہے اور وہاں کے جو بڑے زمیندار اور مقامی لوگ ہیں وہ ان کے استقبال کے لیے نکلتے ہیں، اور جیسے ہی وہ انہیں دیکھتے ہیں وہ اپنی سواریوں سے اتر جاتے ہیں، پہلے پیدل چلتے ہیں اور پھر ان کے آگے آگے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، پہلی نظر میں تو یہ بالکل ایک نارمل بات لگتی ہے نا؟ کسی بھی بڑے لیڈر کے لیے عزت دکھانے کا ایک روایتی طریقہ۔ صدیوں سے بادشاہوں اور سرداروں کے ساتھ ایسا ہی تو ہوتا آیا ہے۔ تو سب یہی سوچ رہے ہوں گے کہ اب امام علی اس پر کیا رد عمل دیں گے۔ لیکن یہیں پر کہانی ایک بالکل غیر متوقع موڑ لیتی ہے۔ اس قسم کی تعظیم کو قبول کرنے کے بجائے امام علی نے انہیں فوراً ہی ٹوک دیا، اور یہی وہ لمحہ ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں ایک حیران کر دینے والی تنبیہ۔ ان کا پہلا ہی سوال تھا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ صرف کوئی عام سوال نہیں تھا، بلکہ اس میں ایک واضح ناپسندیدگی تھی۔ یہ اس پورے عمل کو مسترد کرنے کا ایک اعلان تھا کہ یہ مجھے قبول نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے اس کی وجہ بتائی، ایک ایسی وجہ جو آج بھی ہر لیڈر اور ہر انسان کے لیے ایک سبق ہے۔ انہوں نے فرمایا، خدا کی قسم، تمہارے اس کام سے تمہارے حاکموں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تم بس اس دنیا میں خود کو تھکا رہے ہو اور اس کے بدلے آخرت کے لیے بدبختی کما رہے ہو۔ امام علی کا یہ جواب صرف ایک فوری رد عمل نہیں تھا، اس کے پیچھے ایک بہت گہری منطق تھی، ایک ایسا اصول جسے ہم دوہرے نقصان کا اصول کہہ سکتے ہیں۔ چلیں اس کو ذرا سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، اس اصول کے دو پہلو ہیں۔ پہلا نقصان تو اسی دنیا کا ہے، یعنی یہ جو بھاگ دوڑ ہے، یہ غیر ضروری محنت اور سب سے بڑھ کر خود کو ذلیل کرنا۔ اور پھر آتا ہے دوسرا نقصان جو کہیں زیادہ بڑا ہے، اور وہ ہے آخرت کا نقصان، جہاں اس عمل پر سزا کا وعدہ ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں بھی تکلیف اٹھائی اور آخرت بھی خراب کی۔ اور اس پوری منطق کو یہ جملہ مکمل کر دیتا ہے، کتنی نقصان دہ ہے وہ محنت جس کے پیچھے سزا ہو، اور کتنا فائدہ مند ہے وہ سکون جس کے ساتھ جہنم کی آگ سے نجات ملے۔ بات بالکل سیدھی ہے، اپنی عزت نفس کو قائم رکھنا کسی کی جھوٹی شان بڑھانے کے لیے خود کو مشقت میں ڈالنے سے کہیں بہتر ہے۔ یہ پورا واقعہ دراصل ایک بنیادی خیال کے گرد گھومتا ہے، فطری عظمت۔ مطلب یہ کہ ہر انسان کو خدا نے ایک وقار، ایک عزت دے کر پیدا کیا ہے۔ ہر انسان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ احترام اور آزادی کے ساتھ زندگی گزارے، اور اس وقار کو کسی بھی شخص، چاہے وہ کتنا ہی بڑا لیڈر کیوں نہ ہو، اس کے لیے قربان نہ کرے۔ تو یہ صرف ایک واقعے کی بات نہیں تھی، یہ تو امام علی کے اس وسیع فلسفے کا ایک چھوٹا سا عکس تھا جو تمام انسانوں کو برابری کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اس فلسفے کی سب سے بڑی دلیل ہمیں ان کے مشہور خط میں ملتی ہے جو انہوں نے اپنے گورنر مالک الاشتر کو لکھا تھا۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ تمہاری رعایا میں دو طرح کے لوگ ہیں، یا تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں، یا پھر تخلیق میں تمہارے جیسے ہی انسان ہیں۔ انسانی برابری کا اس سے بڑا چارٹر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا، جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ سب برابر ہیں تو اس کا عملی مطلب کیا نکلتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ حاکموں کو عوام کے ساتھ محبت اور نرمی سے پیش آنا چاہیے۔ عوام کوئی شکار نہیں کہ جسے کھا لیا جائے، خود عوام کو بھی اپنی عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے۔ انصاف بلا تفریق سب کے لیے ہونا چاہیے، اور سب سے اہم بات، لیڈروں سے چاپلوسی کے ساتھ نہیں بلکہ سچائی کے ساتھ بات کی جائے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 1400 سال پرانی اس حکمت کا آج کی دنیا سے کیا تعلق ہے؟ اس کا تعلق بہت گہرا ہے، چاہے وہ ہماری سیاست ہو، ہمارے دفاتر کا ماحول ہو، یا خود ہمارا معاشرہ ہو۔ تو اس اصول کو ہم آج کیسے اپنا سکتے ہیں؟ پہلا، لیڈرشپ میں خوشامدی لوگوں کو رد کر کے ایماندار اور سچے مشورے کو اہمیت دی جائے۔ دوسرا، دفاتر اور کام کی جگہوں پر جی حضوری اور چاپلوسی کے کلچر کو ختم کر کے باہمی احترام کو فروغ دیا جائے۔ اور تیسرا، معاشرے کی سطح پر ہر شخص کو اس کی حیثیت سے قطع نظر تخلیق میں برابر سمجھتے ہوئے اس کے وقار کا خیال رکھا جائے۔ اور آخر میں لیڈرشپ کا اصل مقصد کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے امام علی کا یہ ایک جملہ ہی کافی ہے۔ ایک مرتبہ وہ اپنی پھٹی ہوئی جوتی سی رہے تھے کہ فرمایا، خدا کی قسم، یہ جوتی مجھے تمہاری حکومت سے زیادہ پیاری ہے، سوائے اس کے کہ میں اس حکومت کے ذریعے کسی حق کو قائم کروں یا کسی ظلم کو مٹا دوں۔ یعنی اصل چیز طاقت نہیں، انصاف ہے۔ اس گہری حکمت کے بعد اگلی حکمت میں ہمارے لیے کیا سبق پوشیدہ ہے؟ اس سفر پر ہمارے ساتھ رہیے اور مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کریں۔